اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے، آرمی چیف نے کھل کے بتا دیا ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں میرا بیٹا بھی ملوث ہوا تو اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے یوتھ کے اندازہ لگا لیں کہ فوج پہ حملہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ اطہر من اللہ کی اور فیض جنرل ISI چیف جنرل فیض حمید کی ایک خفیہ ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے جس جج نے استعفیٰ دیا ہے وہ کن الزامات کے تحت سسپینڈ ہونے والا تھا، اور وہ اسی کی آڑ میں استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ چلا گیا ہے اور اب پوری مراعات لے گا۔ اس کو بھی اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ بات کروں گا۔ اور پنکی پیرنی کے کالے جادو کی گونج اب پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور تمام عالمی میڈیا اس کے کالے کرتوتوں کا چیخ چیخ کر کچا چٹا کھول رہا ہے۔ اس پہ بات کروں گا اور تفصیل سے بات کروں گا۔ اور اس اخبار نے پوری سٹوری بتائی ہے جو کہ انگلینڈ کا اخبار ہے، وہ 100 سال پرانا اخبار ہے، اور اس کا ریکارڈ ہے کہ نہ تو اب تک وہ کسی کورٹ میں آ رہا ہے، نہ ہی اس کو جرمانہ ہوا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی خبر کبھی فیک ثابت ہوئی ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں۔ گھر میں بھی دوست احباب جاننے والے رشتہ داروں میں جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے اس کو پراپر طریقے سے چینل سبسکرائب کروایا کریں۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے، پھر آپ کو سپر کمپیوٹر ڈیلیٹ نہیں کرے گا، کہ پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، پھر کامنٹس کریں، پھر چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے، آپ لوگوں کو ویڈیو ڈھونڈنی نہیں پڑے۔ اور اس کے علاوہ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت مجھے دیتے ہیں، قیمتی وقت میں سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ نئی نوجوان نسل کو اپنے ملک کے ساتھ جوڑنے کی، اپنے قوم کے ساتھ، سب سے بڑھ کے اپنے اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، کیونکہ نوجوان نسل دین سے بھی دور ہو گئی ہے، ماں باپ سے بھی دور ہو گئی ہے، اور دنیا سے بھی دور ہو گئی ہے، اور اپنے وطن سے بھی دور ہو گئی ہے، اپنی قوم سے بھی دور ہو گئی ہے۔ وطن عزیز کی محبت ان میں بالکل ایک قطرہ بھی نہیں رہی ہے۔ اور میں ایک بات نہایت ہی افسوس کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس میں سب سے دنیا کی اگر کوئی منافق قوم ہے تو وہ کشمیر کی نوجوان نسل، کھاتے پاکستان کا ہے، پیتے پاکستان کا ہے، پاکستان کو ہی گالیاں دیتے ہیں، اور پاکستان پہ ہی الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں لوٹ رہا ہے۔
اب بھائی پاکستان کیسے لوٹ رہا ہے؟ پاکستان تو آپ لوگوں کا تو ٹوٹل کیا نام ہے بجٹ ہی 310 ارب ہے، اور اس میں سے ٹوٹل آپ لوگوں کی ٹیکس وغیرہ، آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹوٹل 70 کروڑ روپیہ، سوری 70 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، سالانہ 70 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لوکل محصولات وغیرہ ملا ملو کے سب کچھ جو گاڑیاں گزرتی ہیں وہ ٹیکس ملا ملو کے سب تو 30 ارب وہ بن جاتا ہے۔ یہ ہو گیا جناب 100 ارب، اور 10 ارب سالانہ یہ جو بجلی کا تانا دیتے ہو نا، اس بجلی کا تم لوگ فری استعمال بھی کر رہے ہو، جانوروں کے لیے بھی تم لوگوں نے راڈ لگائے ہوئے، ان کو بھی پانی گرم کر کے پلاتے ہو، اوپر ٹینکیوں میں راڈ تمہارے لگے ہوئے ہیں، اور بل کتنا دیتے ہو؟ 300 روپیہ مہینے کا، وہ بھی بڑا احسان کر کے فری میں استعمال کر رہے ہو۔ وہ 300 روپیہ صرف اس کا خرچہ ہوتا ہے لائن رینٹ کا، وہ پے کرتے ہو، بجلی فری میں استعمال کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد اب 100 ارب ہو گیا، اور 10 ارب یہ ہو گیا جو پاکستان تم لوگوں کو بجلی اور پانی کی مد میں دریائے نیلم کا پانی جو پاکستان استعمال کرتا ہے، اور جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ اس کا پاکستان 10 ارب سالانہ پے کرتا ہے، فری میں نہیں لیتا ہے۔ تو باقی جہاں تک منگلہ کی بات ہے نا، منگلہ کی زمین تم لوگ بیچ چکے ہو، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس تمام رجسٹریاں موجود ہیں، وہ لوگ پوری پیمنٹ لے چکے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پیمنٹ کے علاوہ پلاٹ وصول کیے ہوئے ہیں، انگلینڈ کے ویزے وصول کیے ہوئے ہیں۔ اب کیا اتنا احسان فراموش ہو کہ ایک چیز بیچ کے پھر اس کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر الگ بھی ہو جاتا ہے تو منگلہ نہیں ملے گا، دریا نہیں ملے گا، پھر بھی تم لوگوں کو یہ قدرتی پانی ہے، یہ انڈیا نہیں روک سکا تو تم لوگ پہاڑی بوجھے کیا روکو گے؟ یہ میں نوجوان نسل کو کہہ رہا ہوں، ان بزرگوں کو کہ معذرت کے ساتھ، جو پاکستان کے وفادار ہیں، ملک کے وفادار ہیں، قوم کے وفادار ہیں، ان کو۔ اچھا، گلگت بلتستان میں ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ 100% لوگ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا تو کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ تو وہ بھی چھٹی ہو گئی آپ لوگوں کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک جگہ پہ ایک صحافی نے سوال پوچھا نا کہ جناب آفت سید آصف منیر صاحب سے کہ جناب کیا ریلیف مل سکتا ہے عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں؟ تو آفت صاحب کا آگے سے جواب تھا کہ میں اپنی ذات پہ تو برداشت کر سکتا ہوں، شہداء کی یادگاروں کو جو جلایا گیا، جو قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جو فوجی جوانوں کو ڈنڈے مارے گئے، ان کے ہاتھوں میں جدید ترین اسلحہ موجود تھا، وہ اگر چاہتے تو ان یوتھیوں کے پچھواڑے میں گھسیڑ کر منہ سے نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ان کو لاشیں چاہیے تھی جس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ذات پہ ہوتا تو میں معاف کر سکتا تھا، لیکن جو شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا، قومی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، افواج پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، اس میں اگر میرا سکا بیٹا بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہو تو میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں پھر آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا نا۔ اور اس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کو انگلینڈ میں جس یوتھ کی، اچھا وہ بغیرت ایسا دلال قسم کا ہے، قادیوڑا ہے، وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، قادیانی کافر ہے، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔
وہ قادیانی ہے، اور وہاں پہ انگلینڈ میں اس کا کام ہی یہی ہے، اس کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں۔ اس کو تو نام بھی پورا پتہ نہیں تھا، اس کو باقاعدہ اس کے پیچھے ایک منصوبے کے تحت لگایا گیا تھا، حالانکہ وہ تو ایک عام سا صحافی ہے، پی ٹی آئی کا تو کبھی اس نے مخالفت کی ہی نہیں، جو سچ ہوتا ہے وہ سچ دکھاتا ہے۔ یہ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، ان میں سے اللہ کا شکر ہے سب سے سینئر میں ہوں، میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں۔ میرے ساتھ آئے نہ کوئی بدتمیزی کرے، میں اس کو نانی یاد کرا دوں، میں تو ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، میں نہیں ڈرتا ہوں، جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی ہے، میں یوتھیوں سے نہیں ڈرتا ہوں، یہ سارے مل کے بھی آ جائیں نا تو میرا یہ ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں۔ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہے باہر کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اب دیکھیں کہ ایک ویڈیو آج کل چل رہی ہے، بہت مشہور ہوئی ہے، کافی زیادہ ہے، جسٹس سابقہ جسٹس اظہر من اللہ کی اور فیض حمید کی۔ یہ کس وقت کی ویڈیو ہے؟ چلے اگر مطلب ڈیوٹی کے دوران جب وہ آئی ایس آئی چیف تھے فیض حمید صاحب، اس وقت اگر وہ ملاقات کرتے تو وہ کہہ سکتے تھے، یا ہم بھی کہہ سکتے تھے، ہم جو صحافی حضرات ہیں، کہ بھائی ہو سکتا ہے کسی سرکاری کام کے سلسلے میں ملے ہو، یا کوئی مطلب کوئی ضروری ڈسکس کرنی ہو کسی عدالت کے مسئلے پہ یا کسی سرکار کے مسئلے پہ، ہزاروں لوگ آئی ایس آئی چیف سے ملتے ہیں، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن ریٹائرڈ ہونے کے بعد جب وہ پشاور میں تھے، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان سے ملاقات کر رہے ہیں فیض حمید صاحب، جسٹس اظہر من اللہ صاحب، یہ الیکشن 2024 سے چند مہینے پہلے، یہ حاضر سروس جج ہے اور وہ ریٹائرڈ جنرل ہے، اس سے ملاقات جا کے خود چل کے گئے، جا کے ملاقات کرنے کا کوئی مقصد بنتا تھا؟ اوپر سے الیکشن آ رہے ہیں، یہ گئے تھے، کوئی کھل کے نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں، یہ گئے تھے ان سے ہدایت لینے کے لیے، اور فیض حمید نے ان کی باقاعدہ طلب کر کے ڈیوٹی لگائی۔ یہ پیچھے عالمی طاقتیں تھی، کروڑوں ڈالر باہر سے آئے ہوئے تھے، انڈیا سے، اسرائیل سے، امریکہ سے، کہ بھائی الیکشن میں ہمارے ایجنٹ کو جتوانا ہے، عمران خان کو جتوانا ہے۔ تو انہوں نے عملہ عدالتوں کا وہ لگایا کہ جنہوں نے خود ووٹ پول کی ہے، یہ جو پنجاب میں ان کو سیٹیں ملی ہیں یہ نہیں ملنی تھی، یہ اس وجہ سے ملی ہیں۔ کے پی کے میں مولانا کا وہ انہوں نے کچھ عدالتوں کے تھرو ہوا ہے، کچھ وہ جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے وہ افغانی بیٹھے ہوئے، اور ان افغانیوں نے ڈرا دھمکا کے ان سے جعلی ووٹ پول کروائے۔ وہاں پہ بھی ابھی یہ دیکھیں N18 کا الیکشن آ رہا ہے نا، ایوب خان کی سیٹ ہے، کھل کے بوریوں کے حساب سے پیسہ، سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، پیسہ لگ رہا ہے، کھربوں روپیہ لگ رہا ہے وہاں پہ کہ اس سیٹ پہ پی ٹی آئی کا مستقبل وابستہ ہے، لیکن انشاءاللہ آ رہیں گے وہ سیٹ، ہری پور والی، گور ایوب والی، عمر ایوب والی، گور ایوب کا بیٹا ہے اور پوتا ہے ڈکٹیٹر ایوب خان کا، عمر ایوب لوٹا، پہلے مسلم لیگ میں تھا، پھر پیپلز پارٹی میں گیا، پھر پیپلز پارٹی سے یہ گیا اس میں پی ٹی آئی میں، ہر مرتبہ تو وہ جماعت تبدیل کرتا ہے، اتنا بڑا لوٹا ہے۔ آپ اپنے انجام کو پہنچ گیا نا، 10 سال سزا، اس کے بعد نااہل پوری زندگی کے لیے۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، اب وہ یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب، پنکی پیرنی کے کالے جادو کے کرتوت وہ اب عالمی میڈیا میں بھی آ گئے ہیں۔ انگلینڈ کے اس اخبار نے پورا اداریہ لکھا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ کورٹ پہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہے کہ یہ چھوٹی بچیوں کو، معصوم بچیوں کو یتیم خانے سے وزیر داخلہ جو تھا اس وقت کا، وہ
राजा बशारत, ये था म्याल कैंप रावलपिंडी वाला, उसके थ्रू उठवाती थी। आशियाना सेंटर लाहौर से बच्चियां, उन बच्चियों को ला के जिन्नात की, पहले इमरान को दरिंदगी के लिए इमरान के वाले करती थी, या राजा बशारत खुद वज़ीरों के सुपुर्द करता था, खुद भी उनको मासूम यतीम बच्चियों, बेसहारा बच्चियों को दरिंदगी का निशाना बनाता। उसके बाद जब वो नीम जान रह जाती ना, तो उनको बलि के लिए पिन की पेरनी के वाले कर दिया जाता था। इस तरीके से ये जुल्म होता रहा है, और इसके काले करतूत अब आलमी मीडिया में भी आ गए हैं। और खुल के उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट में, अगर आज हफ्ता हो गया है ना, ये अदारिया आया हुआ है, जाए ना, क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? किस तरह नवाशी पे इल्जाम लगा था ना, तो नवाशी तो गया था, वो केस जीता है वहां पे, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी अदालतें नहीं है, वहां पे तो दिनों में इंसाफ होता है। तो ये भी जाए ना, केस करें। अगर मतलब वो इनकी पीरनी काल जादूगरनी नहीं है, काला जादू नहीं करती है, तो जाए वहां पे केस करे, जाके इंसाफ ले, उन पे दावा दायर कर दे। 100-200 अरब रुपया, 500 अरब का दावा करे ना, वो भी, वो इतना अमीर अखबार है, 100 साल पुराना अखबार है, वो दे सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जाए दावा कर दे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अब यतीम बच्चों की अल्लाह ने कैसी सुनी है, ये होती है अल्लाह की पकड़। अब ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।